مسجد اقصی اور روضہ رسول سے بڑی اچھی خبر آ رہی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے خبر شائع کی ہے جس کی سرخی ہے مسجد اقصی ایک اور روضہ رسول 7 ماہ بعد کھول دیا گیا۔ تفصیلی خبر کچھ اس طرح ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس، ریاض ایجنسیاں۔ کورونا وبا کی وجہ سے مقبوضہ بیت المقدس کے فلسطینیوں پر مسجد اقصی میں نماز کی ادائیگی پر عائد کی گئی اسرائیلی پابندیوں کے بعد آج اتوار کو 30 روز بعد مسجد اقصی کو نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج اور پولیس نے نام نہاد وزارت صحت کے احکامات کے تحت پرانے بیت المقدس کے فلسطینی باشندوں اور مسجد کی تعمیراتی کمیٹی کے ارکان کو 30 دن قبل مسجد میں داخلے سے روک دیا تھا۔ اس دوران قابض فوج نے مسجد اقصی میں نماز کے لیے آنے والے سینکڑوں فلسطینیوں کو حراست میں لیا تھا۔ اسرائیلی فوج اور پولیس کو یہودیوں کے مذہبی تہواروں کے موقع پر مسجد اقصی میں یہودیوں کو دعاؤں کے دوران فل پروف سیکورٹی فراہم کرنے کے احکامات دیے گئے تھے، جبکہ اس دوران فلسطینیوں کو نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ دوسری جانب مدینہ منورہ میں یکم ربیع الاول سے 7 ماہ بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ تاہم معتمرین اور عبادت گزاروں کو کورونا SOPs پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی عرب کے وزیر برائے اسلامی امور نے کہا ہے کہ یکم ربیع الاول سے کورونا وائرس SOPs کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی اجازت ہوگی، جس کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں مسجد نبوی کی گنجائش کے 75% تک نمازیوں کو داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح کورونا وائرس SOPs کے ساتھ روزانہ 15,000 معتمرین کو حرم میں نماز پڑھنے اور طواف کی بھی اجازت ہوگی، جبکہ مجموعی طور پر روزانہ 40,000 افراد مسجد الحرام میں نماز ادا کر سکیں گے۔ واضح رہے کہ کورونا وبا کے بعد سعودی عرب نے آج سے عمرے کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت سعودی شہریوں اور وہاں مقیم غیر ملکیوں کو عمرہ زیارت اور نمازوں کی اجازت ہوگی، جبکہ اگلے ماہ تیسرے مرحلے میں غیر ملکیوں کو عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب آنے کی اجازت ہوگی۔ تو ناظرین، اس میں آپ نے دیکھا کہ 3 خبریں تھیں۔ سب سے اہم خبر جو تھی وہ مسجد اقصی کے تعلق سے تھی۔ جس طریقے سے اسرائیلی فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے وہ اس سے واضح ہے۔ فلسطینیوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہودیوں کو ان کے تہوار پر جانے کی اجازت ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کھلم کھلا زیادتی ہے اور یہ فرقہ پرستی پر مبنی ہے۔ دوسری خبر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھی کہ جہاں پر اب باقاعدہ زائرین کو جانے کی اجازت ہے، اور تیسری اہم خبر تھی خانہ کعبہ سے، جہاں اب 15,000 یومیہ فرزندان توحید نماز ادا کر سکیں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی 40,000 کے قریب روزانہ وہاں نماز کی ادائیگی ہوگی۔ بہرحال یہ خبر خوشائند ہے۔ اب مسجد اقصی میں مسلمانوں کو یعنی فلسطینیوں کو جانے کی اجازت ہے اور نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں اسرائیلی حکومت کیا کرتی ہے۔ ڈاکٹر ناصرہ خاتون رضوی رپورٹ MMC نیوز انڈیا، نئی دلی۔